اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسولا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کی طرف بھیجے، بس وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ اب وہ پھر ایسے تو نہیں تھے کہ پہلے جس چیز کو جھٹلایا تھا اب اس پر ایمان لے آتی۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو وہ تکبر کرنے لگے اور وہ گنہگار تھے۔ تو جب ان کے پاس ہماری جانب سے حق پہنچا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا تو یہ کہتے ہو کیا یہ جادو ہے، حالانکہ یہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکما الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہم کو اس راہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور تم دونوں کو ملک میں سرداری مل جائے، ہم تم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون۔ اور فرعون نے کہا سب ماہر جادوگروں کو لے آؤ۔ بس جب جادوگر آئے ان سے موسیٰ نے کہا تم کو جو کچھ ڈالنا ہے میدان میں ڈالو۔ فلما لقوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ نے کہا کہ جو تم لائے ہو سو وہ جادو ہے، اللہ ابھی اس کو نابود کر دے گا۔ بے شک اللہ شریروں کے کام کو سوارا نہیں کرتا اور اپنے احکام سے حق کو حق کرتا ہے اگرچہ گنہگاروں کو ناگوار گزرے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ 21 رمضان حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کی روز مبارک کے موقع پہ جو کل آنے والا دن ہے، آپ کے سامنے حضرت کی سیرت مبارکہ رکھی جا رہی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ چہارم ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور خاصیت آپ کی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی رسول وسلم کی جو ہے بیٹی کے شوہر ہیں، رسول وسلم کے داماد ہیں۔ کل ہم نے مختصر جو ہے آپ کے فضائل کچھ بشارات وغیرہ سنے تھے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول وسلم نے بشارت دی ہے کہ جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے تم سے دشمنی کی وہ اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ ساتھ ہی ساتھ رسول وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے جو ہے بغض نہیں کرتا۔ پھر یہ بھی روایتوں میں آیا کہ رسول نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ بھی تو جو ہے صحابہ رسول جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے چہرہ تکتے تھے، اور خاص بشارت رسول نے دی ہے کہ جو ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا،
اس کی کافی ماہیت ہے، اس کے پیچھے کافی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور ہر کس بنا کر جانتا ہے کہ بظاہر رسول تو جو ہے امی تھی، رسول تو جو ہے امی تھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں علم کا شہر ہوں، تو جو ظاہری علم ہے اس تعلق سے یہ بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ ظاہری علم کے تعلق سے تو جو ہے رسول جو ہے امی تھے، یعنی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے بظاہر۔ تو اب یہاں پہ جہاں پہ اس علم کی بات کریں، جہاں پہ آپ فرمائیں کہ جو ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو یہ ظاہری علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، علم الاولین و آخرین ہے، جہاں پہ جو ہے صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، اس کا علم ہے، اس تک پہنچنے کا، اس کی ذات تک جو پہنچنے کا جو علم، جو واسطہ، جو کچھ کے ہے وہ رسول کی ذات مبارکہ ہے، اور رسول کی ذات کے بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ تک جو ہے نہیں پہنچ سکتے، اور جو واسطہ ہے رسول اور اس کا جو دروازہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی بغیر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کے رسول کی جو ہے ذات تک جو نہیں پہنچ سکتے، اور بغیر رسول کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ علم جو خدا تعالیٰ تک پہنچاتا ہے اس علم کا شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ مختصر سا وہ علم معرفت، وہ علم جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، جو اللہ کی ذات کا جو علم ہے، تو خاص علم ہے، وہ جو ہے اس کا شہر رسول کی ذات مبارکہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے اس کا دروازہ ہے۔ تبھی تو امام الاسلام سے پہلے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی سلسلے جاتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی سے جاتے ہیں۔ تمام کے تمام جو مشائخین کے میں اسلام سے پہلے جو گزرے ہیں، تو تمام کے تمام مشائخین کے جو سلسلے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے رسول تک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک جو ہے پہنچتے ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، بشارات کی تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے آپ کی سیرت مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کافی دلچسپ واقعات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول کے دعوے نبوت کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، تو روایت میں آیا ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جو ہے 3 سال خفیہ طور پہ دعوت دی، بالکل خفیہ طور پہ اپنے قریبی لوگوں کو آپ نے جو ہے خفیہ طور پہ دعوت دی۔ پھر 3 سال کے بعد حکم ہوا کہ اللہ جو ہے اپنا دعوے نبوت کرو، اور سب سے پہلے جو ہے اپنے قرابت داروں کو جو ہے دعوت دی۔ تو رسول نے جو ہے کھانے کی دعوت دی، اور اس میں جو ہے اپنے خاندان کے بنی عبد المطلب کی اولاد، اپنے ہاشمی خاندان کے لوگوں کو جو ہے آپ نے بلوایا اور کھانے کی دعوت دی۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی دعوت پیش کی۔ تو پہلے دن تو جو ہے بلایا تو آپ کو بولنے نہیں دیا، دوسرے دن پھر جو ہے کھانے پہ بلوایا گیا، اور پھر دعوت دی گئی، کھانے کی دعوت دے کے جو ہے اپنا پیام پہنچا گیا کہ میں اللہ کی طرف سے جو ہے رسول ہوں۔ تو جو ہے اس کے بعد رسول نے یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد ڈرایا بھی اور سمجھایا بھی، اللہ کے عذاب سے بھی یہ آپ نے ڈرایا۔ اس کے بعد کہا کہ اب آپ میں سے جو ہے کون میرا ساتھ دے گا؟ تو سار کہا جاتا ہے 40 افراد وہاں پہ جو ہے موجود تھے، سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 9 یا 10 سال کے بچے تھے، تو رسول نے جو ہے آپ کو اشارے سے جو ہے نیچے بٹھا دیا۔ پھر رسول نے پھر دعوت پیش کی، اسی محفل میں پھر دوبارہ کہا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب وغیرہ سے جو ہے رسول نے ڈرایا۔ اس کے بعد پھر پوچھا کہ آپ حضرات میں سے جو ہے کون میرا ساتھ دیں گے؟ پھر چھوٹے بچے 9-10 سال کے حضرت علی رضی اٹھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں۔ پھر رسول نے جو ہے اشارے سے جو ہے آپ کو بٹھا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر رسول نے جو ہے دعوت دی، پھر تفصیل بیان کی، اس کے باوجود بھی کوئی نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ بھی وہی بچہ تھا 9 سال کے 10 سال کے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے آپ کا ساتھ دینے والا ہوں۔ رسول جو ہے آپ سے کافی خوش ہوئے ہیں، آپ کو جو ہے کافی دعاؤں سے نوازا ہے، یہاں تک کہ جو ہے ہجرت نبوی کے بعد جب جو ہے غزوہ بدر میں بھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو ہے حالات سنے ہیں، لیکن ہجرت نبوی کے بعد خاص واقعہ جو پیش آیا تھا وہ تھا رسول کی جو ہے دختر کا نکاح، کیونکہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کو بھی اور بھی دختریں ہیں، ان میں کلثوم بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، لیکن یہ بیوی کی خاصیت یہ تھی کہ جو ہے یہ بیوی کافی لاڈلی تھی رسول کی، بہت زیادہ چہیتی تھی، اور سب کو جو ہے اس بات سے سب صحابہ جو ہے واقف تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیام جانے سے پہلے، نکاح جانے سے پہلے بڑے بڑے صحابہ نے بیوی فاطمہ کے واسطے جو ہے پیام بھیجا ہے، اپنا جو ہے نکاح کے واسطے پیغام بھیجا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ کفار نے بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے واسطے ان کے پاس جو ہے پیغام بھیجا ہے۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جو ہے میں خدا تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں۔ بیوی فاطمہ اپنی بیٹی کی نکاح کے واسطے آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں خدا تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں، یعنی پیغام آنے کے بعد اگر اللہ کہے گا ہاں تو حضرت کہیں گے ہاں۔ تو پھر بعد میں ایک مجلس میں صحابہ بیٹھے بیٹھے ایسی کیجول گفتگو ہو رہی تھی، تو صحابہ نے آپس میں جو ہے موضوع یہی تھا بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نکاح۔ تو صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا ہم نے سب نے جو ہے پیغام بھیجا، لیکن رسول صاحب نے جو ہے یہ کہہ کے بات ٹال دی کہ جو ہے میں خدا تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہے علی
کو جو ہے کہے کہ جو ہے وہ پیغام بھیجے، کیونکہ علی کو جو ہے ہمت اسی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے تنگستی کی حالت میں رہتے ہیں، ان کے حالات جو ہے ہمیشہ تنگ رہتے ہیں، اور نکاح تک جو ہے حضرت علی کے پاس جو ہے گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس جو ہے گھر بھی موجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھا حضرت علی کے پاس، کافی تنگستی کی جو ہے آپ کے حالات تھے، اسی وجہ سے حضرت علی جو ہے نکاح بھی نہیں کیا تھا۔ تو صحابہ ان کے جو ہے حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں جو ہے ہمت دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے فضائل وغیرہ کی بنا پہ شاید رسول وسلم جو ہے تمہیں جو ہے اپنی بیٹی دے دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمت کر کے اس کے پاس جاتے ہیں اور جو ہے پیغام اپنا جو ہے کہلواتے ہیں۔ تو روایتوں میں آیا ہے، مدارج النبوہ وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا پیغام بھجوایا ہے تو رسول وسلم پہ وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت پہ طاری ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، حکم آتا تو رسول کا جو ہے چہرہ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا تھا۔ ویسے جو ہے اس وقت چہرہ بدلا اور رسول نے ہاں کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ وہی جو آئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ کو حکم ہوا، تو رسول نے فرمایا ہاں، اور جو ہے آپ کو نکاح میں دیا ہے، اور پوچھا علی تمہارے پاس جو ہے فاطمہ کو مہر میں دینے کے واسطے کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے اور ایک ذرا ہے، جو ذرا پوش پہنتے ہیں جنگ میں، بس وہی ہے، حضرت علی کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو کہا جاؤ ذرا جو ہے بیچ لو، تو جا کے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خرید لی، معلوم ہوا تو ان کو 400 درہم میں انہوں نے کچھ خریدا اور وہ لائے اور جو ہے وہ مہر کے طور پہ جو ہے رسول کی جو ہے حوالے کر دی، اور اسی سے جو ہے نکاح کی محفل کا جو ہے انعقاد عمل میں آیا، مدینے میں اعلان کیا گیا، بڑے بڑے صحابہ پورے جو ہے وہاں پہ جمع ہوئے، اور رسول نے جو ہے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے یہ نکاح پڑھا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا ہے۔ 7-8 مہینے کے بعد جو ہے بیوی کی وداعی ہوئی، 7 مہینے کے بعد ہوئی۔ اس سے پہلے رسول نے پوچھا تھا کہ علی تمہارے پاس گھر نہیں ہے، گھر بھی لے لو، تو کرایہ کا جو ہے گھر لیا گیا، اور یہ بھی کہا روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی کے پاس گھر میں جو ہے بستر کے واسطے جو ہے صرف ایک ریت بچھی ہوئی تھی، اور جو ہے کچھ کھجور کی چٹائی وغیرہ تھی، اور گھڑے کے واسطے پینے کے واسطے پانی جمع کرنے کا سے گھڑا، اور پینے کے واسطے کچھ کلیا وغیرہ تھی، اس کے علاوہ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا حضرت علی۔ تو بیوی فاطمہ خود فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ہے مجھ سے جو میرا جو نکاح ایک غریب شخص سے کیا ہے، تو رسول نے فرمایا کہ نہیں فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو علم و فضل کے لحاظ سے تمام لوگوں میں جو ہے فضل رکھتا ہے، تمام لوگوں میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کرنا اور ابھی فاطمہ کو جو ہے نکاح اپنی بیٹی کو حضرت علی کی نکاح میں دینا، یہ خود ایک اہم فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فضل ہے، یہ شرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی چہیتی دختر اپنی بیٹی کا جو ہے نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا ہے، اور اسی بیٹی سے جو ہے پھر آپ کی جو ہے نسل جاری ہوئی۔ اور 2-4 خاص واقعات دیکھ لیجیے، اس کے بعد تھوڑے غزوی کے واقعات کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا فضل بیان کیا گیا ہے۔ اور بی فاطمہ اسی نکاح کے بعد ہی جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2 فرزند عطا کی، حضرت حسن اور حضرت حسین، مشہور ہے رسول کے دونوں نواسے، نوجوان بچوں کیسے کہہ رہا ہوں۔ اور خاص واقعہ یہ کہ غالباً 5ویں 6ویں ہجری تھی، جب جو ہے نجران کا وقت جو ہے عیسائیوں کا ایک وقت، ایک جماعت جو ہے رسول کی ڈیبیٹ کے واسطے، مباحثے کے واسطے، بڑا مشہور واقعہ ہے قرآن میں جو ہے اس واقعے کے تعلق سے جو ہے آیات نازل ہوئے ہیں سورہ آل عمران میں۔ تو وہ وقت جو ہے رسول سے بات کرنے کے واسطے آیا، گفتگو کی۔ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور کنواری مریم کے جو ہے بیٹے، ان کو اللہ نے ان کی طرف جو ہے لقا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو جو ہے کوئی باپ نہیں ہے، اسی لیے جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو جو ہے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا تھا، جس طرح بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کیا، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح عیسیٰ بھی جو ہے اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو جو ہے لاجواب ہو گئے، لیکن اپنی اڑیل گفتگو پہ جو ہے اڑے رہے، یہاں تک کہ جو ہے نوبت مباہلے کی آ گئی۔ اس وقت وہ یہ کرتا تھا کہ جب گفتگو ہوتی اور اپنے آپ کو جو حق پہ سمجھتے تو مباہلہ ہوتا، یعنی ایک دوسرے پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت کرتے کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تو رسول وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، سورہ آل عمران میں غالباً اکثر کی کچھ آیت وغیرہ ہے، جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جب عیسیٰ کے تعلق سے بات، ایک طے علم جو ہے تمہارے پاس آ چکا ہو، تم عیسائیوں سے جو ہے کہہ دو کہ تم جو ہے تمہارے گھر والوں کو، تمہارے مردوں کو لے آؤ، ہم ہمارے مردوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں، مباہلے کے واسطے مباہلہ کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں جھوٹوں کے اوپر، اللہ کی طرف سے جو ہے لعنت و جھوٹوں کے اوپر۔ تو یہ کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ مباہلہ جب ہوا
تو انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ ہمیں جو ہے 3 دن کا وقت دیں مباہلے کے واسطے. اب یہ مباہلے کے واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اپنی جماعت کے ساتھ اور عیسائی آئیں گے اپنی جماعت کے ساتھ, اور وہ ایک دوسرے پہ جو ہے لعنت کریں گے کہ جو اللہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت تو وہ برباد ہو جائے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ مباہلہ جو ہوتا تھا تو انہوں نے 3 دن کا جو ہے وقت دیا. اس کے بعد 3 دن کے بعد جو ہے وہ آئے ہیں, تو پھر باقاعدہ جو ہے ایک جماعت کافی جو ہے قبا وغیرہ پہنے ہوئے وہاں کے یہودی بڑے بڑے مشائقین جو تھے وہ زبردست عمدہ لباس زیب تن کیے ہوئے آئے ہیں. کچھ 40-50 لوگوں کی جو ہے جماعت وہ آئی اور بیٹھ گئی. اب ادھر اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے لے آؤ. تو رسول اللہ دیکھیے اس کو آئے آپ کی جو ہے بائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی گود میں ہیں حضرت حسین رضی اللہ, اور ان کے پیچھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور بی بی فاطمہ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ. عورت ہے, عورت بیچ میں پردے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ. تو یہ جماعت جو ہے اب مسجد نبوی کی طرف آئی. مباہلے کے واسطے جب بات آئی ہے تو رسول جو ہے دوسری جماعت کو لے کے نہیں آئے, اپنے صحابہ کی جماعت کو, کسی اور کو, دوسری بیویوں کو, یہ گھر والوں کو جو ہے لے کے آئے ہیں جو بالکل قریب کے گئے جو اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں. اب ان کو لے کے آئے حضرت حسن, حضرت حسین, بی بی فاطمہ پیچھے, اور بی بی فاطمہ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے جماعت آئی ہے. یہ جماعت جب مباہلے کی طرف آئی ہے تو یہودیوں کا جو وقت وہاں پہ تھا تو ان میں جو سب سے بڑا مشائخ تھا عیسائیوں کا, تو اس نے جو ہی اس جماعت کو دیکھا تو فوراً جو ہے اپنی جماعت والوں کو کہہ بیٹھا کہ خدا تعالیٰ کی قسم میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کو, پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر پہاڑ کو زمین سے ہٹ جاؤ تو وہ ہٹ جائیں گے, اور عیسائی جو ہے ان کے اوپر ایسا نظام نازل ہوگا کہ جو ہے ان کا نام و نشان اس زمین پہ باقی نہیں رہے گا. لہٰذا جو ہے مباہلہ نہیں کرتے, جو یہ صرف چہرے کو دیکھا گیا. تو جیسے ہی رسول جو ہے ان کے قریب آئے انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہے ہم آپ سے مباہلہ کرنے والے نہیں ہیں. کچھ بہانہ بنایا اور کچھ جو ہے بہانہ بنا کے لوگ وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد رسول نے فرمایا, قسم کھا کے رسول نے یہ بات کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ طاقت دی تھی کہ اگر ہم مباہلہ کرتے اور ان پہ لعنت کر دیتے تو تمام عیسائی جو ہے سور اور بندر بن جاتے اور وہ جو ہے نیست و نابود ہو جاتے, زمین سے جو ہے ختم ہو جاتے. یہ وہ جماعت تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے آئی تھی. یہ خصوصیت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے یہ آیت مباہلہ مشہور آیت ہے جو اہل بیت کے تعلق سے جو ہے نازل ہوئی ہے. رسول نے یہاں پہ خاصیت بتائی ہے کہ اگر ان کی زبان سے کچھ نکل جاتا تو جو ہے ہو جاتا, اگر یہ لعنت کر دیتے تو اسی وقت پہ شاید جو ہے ساری زمین پہ جو ہے عیسائی اسی وقت پہ ختم ہو جاتا. یہ خصوصیت ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی. اور ایک دو واقعات کے ساتھ جو ہے آج کی بات کو ختم کرتے ہیں کہ رسول وسلم کے ساتھ ہمیشہ جو ہے اکثر جب غزوات وغیرہ کے واقعات پڑھے جاتے ہیں تو ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ ساتھ تھے, اور اکثر جو ہے حضرت علی رضی اللہ کو جو ہے علم جھنڈا وغیرہ بھی جو ہے دیا گیا ہے. لیکن ایک دو خاص واقعات تھے. ایک اس میں غزوہ خیبر میں جہاں پہ جو ہے یہودیوں کو جو ہے 5ویں یا 6ویں ہجری میں جو ہے مدینے سے نکلوا دیا گیا تھا. تو جو ہے خیبر کالونی میں جو ہے بڑے مضبوط قلعے تھے, وہ ٹیلے کے اوپر زمین تھی, تو وہاں پہ جو ہے بڑے مضبوط قلعے بنا کے جو ہے وہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں پہ. اور لیکن جو ہے وہاں سے جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے کچھ نہ کچھ حربے جو ہے چل رہے تھے. تو رسول نے اللہ کے حکم سے جو ہے اب ان سے جنگ کرنے کے واسطے جو ہے مدینے سے آپ نکلے ہیں خیبر کی جانب. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت ساتھ نہیں چلے, آپ کو جو ہے کافی جو ہے آنکھ میں تکلیف تھی, کافی سخت تکلیف. تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے 20 دن تک خیبر کے قلعوں کا جو ہے محاصرہ کیا گیا. کافی قلعے فتح ہو گئے, لیکن ایک قلعے خموس نامی قلعہ تھا وہ جو ہے فتح نہیں ہوا. کافی مضبوط قلعہ تھا, اور وہیں پہ جو ہے وہاں کا سردار محرق نام تھا شاید غالباً اس شخص کا, وہ جو ہے اسی قلعے میں تھا. ہر طرح سے مسلمان کوشش کر رہے ہیں اور مسلمان جو ہے کافی شہید بھی ہو رہے تھے, لیکن اس قلعے کے جو ہے 20 دن تک بھی جو ہے فتح نہیں کر پائے. یہاں تک کہ جو ہے مسلمان اب مایوس ہو رہے تھے, کافی حالت خراب ہو چکی تھی. اب جب رسول اللہ نے جو ہے آپ نے اللہ کے حکم ہی سے جو ہے فرمایا ہے, رسول نے اس وقت فرمایا کہ جو ہے کل کے روز جمعے کا دن تھا, میں اس شخص کو علم دوں گا جس سے جو ہے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس کے ہاتھ جو ہے خیبر فتح ہوگا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہر کسی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ رسول اللہ جو ہے اس کو جو ہے یہ جھنڈا عطا کرے, اس کو جو ہے جھنڈا. تو دوسرے ہی دن صبح جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھوں میں درد تھا, آپ جو ہے پہنچ چکے تھے وہاں پہ. صبح کے بعد جو ہے رسول نے جو ہے جیسے ہی جو ہے صحابہ انتظار میں تھے کہ اب رسول جو ہے کس کا نام لیں گے, آپ نے فرمایا کہ علی کہاں. صحابہ نے کہا علی تو جو ہے ہاں آ چکے تھے کہ خیمے وغیرہ میں تھے, آپ کی آنکھوں میں کافی درد تھا. کہا کہ جو ہے ان کو کافی آنکھوں میں درد ہے, تو جو ہے تکلیف نہیں. تو کہے کہ علی کو بلاؤ. علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا خیمے کے اندر, کافی آنکھوں میں تکلیف تھی. تو کہا کہ علی کیا حالت ہے, تو کہا کہ جو ہے آنکھوں میں کافی درد ہے. رسول نے جو ہے اپنا لعاب مبارک نکال کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے آنکھوں میں ملا, اسی وقت سے جو ہے آنکھیں ٹھیک ہو گئی.
اس کے بعد جو ہے علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعائیں دے کر جو ہے وہاں سے خیبر کی جانب جو قلعہ خموس تھا وہاں پہ جو ہے آپ حضرت علی رضی اللہ کو روانہ کیے. اب دیکھیے ایک تو جو ہے رسول اللہ کی جو بشارت ملی ہے، لعاب ملا ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد جو ہے کبھی آپ کی آنکھوں میں جو ہے کبھی تکلیف نہیں ہوئی. اب وہاں پہ جب پہنچے قلعے کے پاس تو آپ نے جو ہے یہودیوں کو دوبارہ جو ہے اسلام کی دعوت دی. اب حضرت علی رضی اللہ جو ہے آپ وہاں پہ پہنچے تھے تو اوپر سے ایک شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہودی میں پوچھا تو کہا کہ جو ہے میں علی بن ابو طالب ہوں. آپ نے صرف یہ کہا تو اس شخص نے اپنے لوگوں کو جو ہے قسم کھا کے کہا کہ توریت کی قسم یہ شخص جو ہے بغیر فتح کے جو ہے یہاں سے جانے والا نہیں. شاید انہوں نے جو ہے توریت وغیرہ میں ان کی کتابوں میں جو ہے ان کے خلفاؤں کے تعلق سے پڑھا تھا. جو یہ صرف نام سنا کہ میں علی بن ابو طالب ہوں تو اس شخص نے جو ہے قسم کر کے کہا کہ توریت کی قسم یہ شخص جو ہے جب تک یہاں سے فتح نہیں کرے گا یہاں سے نہیں جائے. حضرت علی نے جب بار بار دعوت دی تو پہلے جو ہے سردار کا جو بھائی تھا وہ جو ہے ایک جماعت کو لے کے آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اس شخص کا جو ہے قتل کر دیا. اس کے بعد خود سردار وہاں کا جو تھا وہ جو ہے خود اٹھ کے آیا ہے. وہ ہزاروں لوگوں پہ ایک سردار جو ہے بھاری ہوتا تھا. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے لڑنے کی طرف جب جو ہے دعوت دیا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ جو ہے میں علی بن ابو طالب ہوں. تو سردار جو ہے اس نے کہا کہ جو ہے میں تمہارے والد کا جو ہے اچھا دوست ہوں، مجھے پسند نہیں کہ میری تلوار سے جو ہے تم قتل کر دیے جاؤ. حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ تم میری تلوار سے جو ہے قتل کر دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد غالب ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کے سردار کا جو یہودیوں کا جو بہت بڑا سردار تھا اس جماعت کا پورا بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے جو ہے قتل کر دیا. اس کا قتل ہونا تھا، تمام یہودی قلعے کے اندر بھاگ گئے اور دروازے کو جو ہے بند کر دیا گیا. بڑا وزندار دروازہ تھا. یہیں پہ حضرت علی حضرت جو ہے کرامت دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ نے جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے اس دروازے کو توڑا ہے اور اٹھا کے پھینکا ہے. صحابہ بعد میں کہتے ہیں کہ جب دروازے کو ہٹانے لگے تو ہم لوگ 40 لوگ مل کر جو ہے اس دروازے کو نہیں ہٹا سک رہے تھے. حضرت علی جو ہے وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے عطا کی. تو یہ فاتح خیبر کے نام سے بھی آپ کو جو ہے یاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خصوصیت جو ہے یہاں پہ عطا کی تھی. تبھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے کل کسی سے سنا ہے کہ 3 فضیلتیں علی کو ایسی عطا ہوئی ہیں کہ دنیا اور معافیات سے جو ہے اگر وہ ہمیں عطا کر دی جاتی تو ہم جو ہے بھولے نہیں سمجھتے تھے، وہ خاص وہ مل جاتی. ایک تو جو ہے رسول اللہ نے جو ہے اپنی بیٹی فاطمہ کا جو ہے نکاح جو ہے آپ کو کیا ہے، اور دوسرا جو ہے حالت احتلام میں ناپاکی میں جو ہے رسول اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے صرف 2 ہی اشخاص ہیں جو مزید میں آ سکتے ہیں. اور تیسرا خیبر کے دن جو علم عطا کیا گیا ہے تو سوچیے یہ کتنی خاص خصوصیت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کی گئی کہ صحابہ جو ہے بے چین تھے، بے قرار تھے کہ جن کے ہاتھوں جو ہے وہ عطا ہونا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے فتح عطا کی ہے. ایک اور ایک غزوے کے ساتھ جو ہے آج کی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ایک اور ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ خندق جو ہے مشہور غزوہ ہے، جب جو ہے یہودی ہی اور قریش پورے مل کے جو ہے کافی بڑا لشکر جرار جو ہے پورے مدینہ کو جو ہے گھیرنے کے واسطے آیا ہوا تھا، ختم کریں پورا مدینہ سے جو ہے فتح لڑنے کے لیے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خندق جو ہے گڑھا کھدوایا. کافی بڑا گڑھا تھا کہ اس کو پار کر کے جو ہے شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. لیکن جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہے ایک بہت بڑا مشہور پہلوان عمر بن عبداللہ غالباً اس کا نام تھا، وہ جو ہے اس پار کر کے آیا ہے. صرف وہ ایک ہی شخص جو سووں کے اوپر جو ہے بھاری تھا، وہ جب آیا ہے تو جب اس نے للکارا ہے تو کوئی مسلمان آگے نہیں بڑھا. اس نے جب آواز دی کہ میں عمر بن عبداللہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ طریقہ ہوتا تھا عربوں کا ان لوگوں کا کہ جو ہے اپنی تعریف میں جو ہے اشعار پڑھتے تھے، تو کسی نے تو وہ للکار رہا ہے مسلمانوں کو اور حضرت علی فرمانے کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. تو رسول اللہ جو ہے ہاتھ اشارے سے جو ہے اب روکتے جا رہے ہیں. 3 مرتبہ جو ہے اس نے جو وہاں پہ للکار رہا ہے مسلمان کو، اور 3 مرتبہ حضرت علی نے جو ہے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. تو رسول اللہ نے 3 مرتبہ روکا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ علی یہ عمر بن عبداللہ ہے. تو رسول اللہ نے حضرت علی نے فرمایا کہ علی یا رسول اللہ اگرچہ کہ عمر بن عبداللہ ہو آپ مجھے اجازت دو اور دیکھیے پھر اس کا میں کیا حال کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اجازت لیتے ہیں، اس کے پاس پہنچتے ہیں. وہ اپنی تعریفیں بیان کر رہا ہے کہ میں عمر بن عبداللہ ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، فلاں ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے جو ہے میرا نام جو ہے حیدر رکھا. نام حیدر شیر نام رکھا گیا تھا. میرا ماں نے جو ہے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو کہا جاتا ہے جو ہی اس نے یہ صرف نام سنا وہ جہاں وہاں پہ اس نے سمجھ گیا کہ اس کی جو ہے موت واقع ہو چکی ہے. روایتوں میں آیا کہ جو ہے اس نے بچپن میں خواب دیکھا تھا وہ پہلوان نے کہ جو ہے ایک شیر، ایک گڈا شیر، حیدر جو ہوتا ہے وہ کافی بستخط شیر ہوتا ہے، وہ جو ہے اسے مار رہا ہے، اسے پھاڑ رہا ہے. تو اسے جو ہے خواب کی تعبیر جو ہے کہہ دی گئی تھی کہ جو ہے جیسا شخص جو ہے قتل کرے گا. تو جو ہی حضرت علی نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے جو ہے نام حیدر رکھا ہے.
جو یہ حیدر اس نے نام سنا وہ وہیں پہ جو ہے لرزہ چھا گیا اس کے اوپر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑی آسانی سے جو ہے قتل کیا ہے۔ اکثر بڑے بڑے غزووں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی توفیل میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب کی۔ پھر آگے اور کافی تفصیلی واقعات ہیں اور کچھ بشارتیں ہیں، اس نے جو مکہ فتح کیا ہے، جو حج کو گئے ہیں اور حج سے جو واپس آئے اور وہاں پہ اپنی اہل بیت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خاص خاص جو بشارتیں دی ہیں۔ پھر حضرت کی وصال کے بعد جو خلافت میں حضرت علی کا جو دور رہا، اس کے بعد پھر آپ کی خلافت کا جو دور رہا، پھر آپ کے کچھ اقوال زرین بھی ہیں، اللہ چاہا تو جو ہے انشاءاللہ اگلی قسطوں میں تھوڑا تھوڑا پیش کیا جائے گا۔ واقع ضرور ہے جی، ہاں آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے نہج البالغہ، کچھ بولا ہے واقع۔